اور سر اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو بالکل ساتھ ہے، اور ایک اور بحری بیڑا بھی کہا جا رہا ہے ایران پہ اگر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو دیکھیں ایران کے ساتھ جو ہماری یکجہتی ہے اس کو ہم نے بڑا اوپنلی ڈسپلے کیا ہے، اور ایران اس کو ایکنالج کرتا ہے اس کو، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے ہماری، جو یکجہتی ہم ایران کے ساتھ شو کر رہے ہیں، وہ بالکل ہمارا بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، تاریخی جو ہے ایک بانڈ ہے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں پہ محیط ہے، تو وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے ساتھ یکجہتی جو ہے، ان کی سالمیت جو ہے، ان کی جو آزادی ہے، ان کی خود مختاری جو ہے، وہ ہمیں اسی طرح عزیز ہے جس طرح ہمیں اپنی خود مختاری اور آزادی عزیز ہے۔ خالد صاحب 28ویں ترمیم کا بھی کچھ فرما دیجئے، کیونکہ ظاہر ہے عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہوگی 28ویں ترمیم کے امکانات۔ دیکھیں 28ویں ترمیم جو ہے وہ افق میں نظر تو آ رہی ہے، تو لیکن کیا اس کی شیپ ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، میرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرا نے 1-2 مہینے میں آ جائے گی یہ کسی نہ کسی صورت میں جو بھی اس کی فائنل شیپ نکلے گی۔ میں یہاں پہ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جی آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی ہے، میں بڑی جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنوکشن کے ساتھ بلیو کرتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو 27ویں میں تھیں، لیکن فار ڈفرنٹ ریزنز وہ ڈراپ ہونی پڑی۔ ایک تو کریکولم ایک ہونا چاہیے سارے پاکستان میں، جو ریجنل ہمارے صوبوں کے ہمارے جو سب کلچرز ہیں ان کا امپورٹنس اپنی جگہ بالکل تسلیم ہونی بھی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، ان کی امپورٹنس ہے وہ بھی ساتھ، لیکن ایک نیشنل ایتھوس یا ایک شناخت کے لیے جو ہے ہمیں ایک کریکولم جو ہے ایک ہونا چاہیے۔ دوسری یہاں پہ فیملی پلاننگ کے لیے ایک ایفرٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو بے لگام ہو کے ہماری پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایفرٹ جو ہے قانون سازی یا آئین کے اندر کوئی اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ۔ کبھی بھی جمہوریت جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ کے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ درست۔ یہ جو جعل سازی ہوئی ہے کہ آپ نے ترمیم کی اور اس میں آپ نے ڈیولوشن کی، اور ڈیولوشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جفا مار کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اگر اختیار دیتے ہیں لولے لنگڑے بالکل بے توقیر کر دیتے ہیں اختیارات کو، جو ہے جو ضلع کو یا تحصیل کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھیں وہ جب صوبائی آپ کی بات کریں گے نا، یہ جو میں نے بات کی ہے ڈیولوشن کی، تو اس میں NFC آٹومیٹکلی آ جائے گا، وہ پھر ساتھ وہ بھی آ جائے گا، وہ میرے خیال ایک ہی پیکج میں آتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس کے لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی اعتراضات ہیں اور NFC کے اوپر بھی ہیں، تو آپ ان کو آن بورڈ، یعنی وہ تیار ہوں گے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہیں، کنونس کرنا چاہیے تمام پارٹیسپیشنز کو، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگزسٹینشل اقدامات ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بشمول ہماری سیاست جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے۔ یہ کچھ اس میں جو ہے نا ایک پائیداری یا کہیں افق کے اس پار تک جو ہے کوئی ویو نہیں ہے۔ میرے پاس اگر صوبائی حکومت ہے تو میں اپنے صوبائی حکومت کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے جو ہے قومی معاملات کو طے کرنا چاہوں، یہ حق تو ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ تفاوت جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے مرج کی جا سکتی ہیں۔ عام آدمی جو ہے گلی محلے میں جو آدمی ہے اس کو پاور ٹرانسفر کریں۔ ڈیولوشن کا مطلب یہ ہے، اگر ڈیولوشن کا مطلب جو ہے آرکیٹیکٹ جو تھے 18 امینڈمنٹ کو ان کو نہیں پتا تھا تو قوم سے معافی مانگی کہ جو ہم نے ڈیولوشن کی تھی وہ نہیں ہوئی، ڈیولوشن تمغے لے لیے سب نے۔ بالکل یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو میجر اس میں جو اس کا کمپوننٹ تھا 18 امینڈمنٹ کا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا۔ اس کی روح کو مجھے بتائیں کہاں امپلیمنٹ ہوا؟ ہاں نہیں، اس کی روح کو بالکل کرنے کی ضرورت ہے، اور انوویشن جو پولیٹیکل میرا مطلب ہے irrelevant لوگ ہیں ان کو، میری ذاتی رائے، میں اوپینین بڑا کھل کے دے رہا ہوں،
اور جو لوگ جو ہے اس چیز کو کریڈٹ کلیم کرتے ہیں انہوں نے کبھی گلی محلے میں جاتے تھے کسی سے ووٹ بھی نہیں مانگا. انہوں نے کی پتہ ہے کہ ووٹ مانگنا تے ووٹ کا حق دینا اور یا ان لوگوں کو جو ہے ان کو یہ امپاور کرنا وہ کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں جانا ہے, اتنا بڑا یہ فیصلہ ہوگا, آپ سٹیج یا جو پوڈیم ہے اس کو شیئر کریں گے ود نیتن یاہو, تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہوگا. کیا اس لیے بھی عمران خان صاحب کو سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے, ان سے بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے یا جو نیتن یاہو والی بات ہے میرے علم میں نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک سٹیج پہ وہ اس دوران وزٹ پہ میرا خیال ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن بورڈ آف پیس میں وہ شامل ہو کے اس بورڈ کی میٹنگ میں ہوں گے. I have no confirmation for that. میں اس کو اس طرح کنکلوڈ نہیں کروں گا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے, میں نے کل خبروں میں دیکھا تھا کہ ہی از آلریڈی ان واشنگٹن. نیتن یاہو وہ اس بورڈ آف پیس میں بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ جو خصوصاً غزہ کے ساتھ جو مسلمان ممالک کھڑے ہیں بڑے کلیئر کٹ جو ہیں, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو ڈائریکٹ اس میں کنسلٹیشن میں آتے ہیں. میرا اس کے بارے میں ایک اپنا پرسنل ویو ہے which I refrain from expressing, لیکن مجھے ابھی اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اور اگر ظاہر ہے اس پیرائے میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے ان سے, ان کو بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پاپولر اوپینین کی بات ہو رہی ہے, تو وہ پاپولر اوپینین کو بھی اپنے حق میں مولڈ کرنے کے لیے, کم از کم اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ان سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے اس ایشو پہ. I don't know, میں اس پہ میرا ڈومین نہیں ہے تو اس لیے میں کچھ کہوں گا نہیں, کیونکہ اس کے 100 مطلب نکالے جائیں گے جو میں باتیں کروں گا. آگے تو بڑھنا پڑے گا, بات چیت کا آغاز تو ہوگا, حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں آسما میرے نزدیک جو ہے ایک نقطہ جو ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہونا چاہیے, غیر مشروط کسی قسم کا جو ہے کیویٹ یا کوئی شرط یا کوئی اس میں کوئی گو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ دہشت گردی کے خلاف چاہتا ہے. اس پہ یہ میسج جو ہے جانا چاہیے سرحد پار افغانستان میں کہ پاکستانی قوم جو ہے باوجود اپنے شدید اختلافات کے سیاستدان جو ہیں اس ایک نقطے پہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی سارے مسائل جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں, ان کے متعلق جو فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور جو ہے ہوں گے. ہماری حکومت کے جو ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن میرے لیے جو ہے وہ دفاع کا جو ایک ایشو ہے اس میں میری خواہش بھی ہے, شدید خواہش ہے, اور سب کی ہونی چاہیے, سارے پاکستانیوں کی ہونی چاہیے کہ اس پہ ملک جو ہے وہ متحد ہو, سیاستدان جو ہے سیاسی لیڈر متحد ہو اور اپنی فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو. اور افغانستان کے حوالے سے جو 2-3 راؤنڈز ہوئے تھے وہ تو ظاہر ناکام ہوئے, اب کیا سچویشن ہے اور یہ ایک ایسا محاذ ہے جس کو کہ پاکستان کو بہرحال دیکھنا پڑے گا, تو کوئی اس پہ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل امپیکٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے جو TTP ہے, یعنی یہ ایکسپورٹ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ابھی تو پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ مال ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ کمائی جو ہے کسی کو بھی بری نہیں لگتی. تو یہ اور یہ ان کا جو نیکسس ہے TTA کا اور TTP کا ہو سکتا ہے, کیونکہ باقی جو داعش جو ہے یا ISIS ہے یا ISKP ہے, بہت سے فرینچائز ہیں وہاں پہ جس طرح یہ فرینچائز ہوتے ہیں, باقی یہ فاسٹ فوڈ کے بھی فرینچائز ہوتے ہیں, اس طرح ان کے بھی ٹیررسٹ کے بھی بڑے فرینچائز ہیں. یہ ان کا اتحاد جو ہے نا آپس میں وہ بالکل وہ یہ ایک یکجان دو کالم والی بات ہے TTA اور TTP کی, اور ساتھ وہ BLA بھی جو ہے وہ بھی ایک ان کا آف شوٹ ہے یا ان کا اتحادی کہہ لیں. یہ کم از کم جو ہے اگر یہ بھی کوئی مال کمانے کے لیے جو ہے یا دوسرے ملکوں میں بھی خلفشات پھیلانے کے لیے کس کے لیے کام کر سکتے ہیں, I don't want to guess at the moment, لیکن ہندوستان کے لیے تو کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں جو خلفشار ہے اس وقت.
اور مذاکرات کا امکان کوئی افغانستان کے ساتھ کوئی ملک اس میں کردار ادا کر رہا ہے مزید؟ ہم نے جو ہے ماضی میں بھی یہ خواہش ہماری زندہ رکھی ہے، ہم نے اب بھی زندہ ہے کہ ترکی، قطر، سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، یہ لوگ ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ساؤتھ سینٹرل ایشین ممالک ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے جو معاشی جو مفادات ہیں، بہت سے یہ 12-13 ملک جو ہے ارد گرد جو جغرافی ہے افغانستان میں اس سے جو منسلک ہیں، جی وہ چاہیں گے کہ کنیکٹیوٹی، آسما ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو کنیکٹیوٹی تھرو ایران ہے، ایران کی دونوں پورٹس جو ہے نا، دونوں پورٹس جو ہے وہ ان سائڈ دا گلف ہے، ہماری دونوں پورٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا گلف ہے، چاہے وہ پسنی ہے یا گوادر ہے، یہ بالکل گلف کے اور ساتھ آبویسلی کراچی بھی ہے، تو ہم اوپن سی میں ہیں، اوپن واٹرز میں ہیں، ویئر ایز اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات جو ہیں ایران کے، گلف کنٹریز کے، اسرائیل کے، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں پہ جو انٹروینشن ہے، جو پریزنس ہے، اس وجہ سے کہ کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ اس طرح فریلی جو ہے ٹرانزیکٹ نہیں ہو سکے گی جس طرح ہماری پورٹس کے سے ہو سکتی ہے. ویل بی ناٹ اونلی پاکستان، we all will be beneficiaries of this arrangement، چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے افغانستان کو ہے، ہم نے بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب خدا ہی ہے جو ان کو عقل عطا کرے. ٹھیک سر، کوئکلی اگر عمران خان صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ صحت ان کی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جو مل کے آئے ہیں حضرات ان کو بھی پتہ ہے ان کی صحت ٹھیک ہے. بہرحال ان کے صحت کے متعلق جو ہے جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک میں زیادہ کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ قائد صاحب. ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس ناظرین آئیں گے اور کچھ اور گفتگو کریں گے، اہم موضوعات پہ ہمارے ساتھ رہیے گا.